ملکوٹ میں جو آگ لگی ہے، اس آگ کا پھیلنا ضلع شیرانی تک، پھر مسخیل، پھر اسی طرح اسپین وام، 2-3 جگہ اسی طرح اور بھی ٹارگیٹڈ ہے. کس طرح یہ آگ لگی ہے یہ تو اب بعد میں انویسٹیگیٹ کرا جائے گا، یعنی ہمیں اس چیز کی بھی کوئی وہ نہیں ہے، ایشورنس نہیں ہے. اینی ویز جو نقصان ہوا ہے اس میں، اور سٹل 9 تاریخ سے لے کے آج 23 ہے، 13-14 دن اس کے ہو گئے، لیکن اس کے باوجود ریاست کی مطلب کس حد تک غیر سیریسنس انہوں نے جو شو کری ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اتنی غیر سنجیدگی شاید اگر یہ آگ کہیں اور لگتی، یا اس کا میں سمجھتا ہوں کہ 1/50 آف بھی یہ آگ لگتی یا کیپٹل میں یا پنجاب کے کسی بھی حصے میں، تو اس وقت پورے پاکستان کو انہوں نے سر پہ اٹھا لیا ہوتا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ پریویلنگ کانسٹیٹیوشن کے مطابق ریاست پاکستان اس چیز کے لیے لائبل ہے کہ وہ میرے تمام ریسورسز پروٹیکٹ کر لے جن سے میرا روزگار منسلک ہے، چاہے ڈائریکٹلی ہو انڈائریکٹلی ہو. اور جو اس نیچر کی خوبصورتی ہے وہ تمام کے تمام ریسورسز اسے پروٹیکٹ کرنے چاہیے. جب لوٹنے کی باری آتی ہے تو سب سے پہلے دونوں ہاتھوں سے اس طرح جپٹ پڑتے ہیں، لیکن اب جب پروٹیکشن کی بات آتی ہے، جب آپ ایٹم بم بنا سکتے ہیں، جب آپ ایٹم بم اور اتنے بڑے بڑے F-17 وغیرہ یہ رکھ سکتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ بہتر ہوگا آپ ان چیزوں پر، آپ بلٹ لا کے اب ان چیزوں کو، اب ایٹم بم گرا کے اس کو آگ کو ختم کر دو. آپ کے پاس اتنی کیپیبلٹی اگر آپ ہے نہیں تو آپ ریاستی بنیادی کیوں اتنی کوکھلی ہو چکی ہے؟ آپ کے پاس فیوچر کانٹیجنسیز کو ٹیکل کرنے کے لیے، انہیں حل کرنے کے لیے وہ تمام ریسورسز ہونی چاہیے جو کسی بھی وقت آپ ایگریگیرین وہ ہیں، ایک وی کین سے کالونی ہے. تو میں سمجھتا ہوں جو مور دین 24% اکانومی جو آپ کی GDP کنٹریبیوشن ہے، جو اسٹیٹ کی کنٹریبیوشن ہے، وہ ایگریکلچر سے ہی ہوتا ہے. تو اگر اس کے باوجود بھی آپ کے پاس اتنی مطلب ٹیکنیکل ریسورسز نہیں ہے، کوئی ایڈوانسڈ میکینک ہے، کوئی ایڈوانسڈ ریسورسز نہیں ہے، آپ ایسے نیچرل کیٹاسٹروفیز کو ٹیکل کرنے کے لیے، انہیں ہینڈل کرنے کے لیے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ریاست کی بہت بڑی انکمپیٹنس ہے. اس چیز کو فوکس کیا جائے. اور نیکسٹ یہ ہے کہ چونکہ یہ ہم دیکھا جائے کہ 25 سال تو سب سے پہلے وہ لیتے ہیں، ایک جو پائن ٹریز ہیں جو فصل دار درخت بن جاتی ہے، جو فصل دینے والی درخت ہو جاتی ہے، وہ 25 سال اس کو لگتے ہیں، ایک بہت ہیوج عرصہ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس چیز کو کمپنسیٹ اس طرح نہیں کیا جائے گا کہ اگر لیٹ سپوز ان کپل آف ویک اگر یہ آگ اب کام سٹارٹ تو ہے سماؤ، لیکن بالکل نامینل ہے، یہ جو ریکوائرڈ ہے اس سے 1/10 اور بھی زیادہ اس چیز کی ریکوائرمنٹ ہے. اگر لیٹ سپوز اس کو ٹیکل بھی کر لیا جائے، اسے ہینڈل کر لیا جائے، تو کمپنسیشن کی طرف میں آج میرا میسج بھی یہی ہے کہ اس طرح کو مطلب ہمیں کمپنسیٹ کیسے کیا جائے گا. ہم یہ نہیں، ریاست کو ہم یاد نہیں دلا رہے ہیں، یہ ریاستی رسپانسبلٹی بنتی ہے، اٹس دیئر ڈیوٹی. دنیا کے پوری دنیا میں جہاں بھی جاتے ہیں ان کے لیے اسپیشل ٹیم ہے، اسپیشل ریسورسز ہیں، چاہے وہ جس طرح بھی ٹیکل کرتے ہیں. انہوں نے آسٹریلیا میں اس سے بہت بڑی آگ لگی ہے، اور اسی طرح افریقہ میں، حالانکہ وہ ہم سے کمزور ہے. افریقہ کے ریاستوں میں وہ جلدی ٹیکل ہو جاتا ہے، پوری دنیا اس کے لیے کنٹریبیوٹ کرتی ہے. یہاں پہ آ کے اب UN کو مطلب 10 دن کے بعد UN کو پتہ چلتا ہے، اور وہاں پہ جب ان جو لوکل جو پہ حشر مومنٹ کے جو لوگ ہیں وہ ان سے کنسرن بھی کرنے کے بعد انہیں پتہ چلتا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک اسٹیٹ ہمیں انوائٹ نہ کرے، اسٹیٹ ہمیں آفیشیل لائے نہیں، ہم تک نہیں آ سکتے، انٹروین نہیں کر سکتے. ریاست کس حد تک سو رہی ہے، کس حد تک غیر سنجیدگی شو کر رہی ہے. میں کوسچن مارک اس کے جو 5-6 بندے مشکوک پکڑے گئے اس کو مطلب میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسی پارلیمانی کمیٹی ہو، اس میں ایکسپرٹس بٹائے جائیں، وہ لوکل بٹائے جائیں، اس ایریا کے جتنے بھی لوگ ہوں، اس چیز کو ٹوٹلی اور ویوڈ کو پروب اور انویسٹیگیٹ کیا جائے کہ آگ کیسے لگی تھی. اور دا سیکنڈ از میں نے کی بات کی، ہم کمپنسیشن کی طرف آتے ہیں کہ کمپنسیٹ ہمیں کیسے کرنا ہوگا. دیکھیں ایک چھوٹی سی روڈ بیلٹ دینا، اور ایک مطلب یہ ہے کہ درختیں لگانا. درخت تو آپ ہر حال میں لگائیں گے. اگر لیٹ سپوز آپ درخت آج لگا بھی دیں، 30-35 سال کے بعد انہوں نے فصل دار درخت بن کے مجھے روزگار واپس اسی طرح پرووائڈ کرنا سٹارٹ کرنا ہے، تو یہ 30 سال میں کیا کروں گا؟ مٹی کھاؤں گا میں؟ سانپو کیا؟ نہیں. ریاستی مشینری جو ایز پر آرٹیکل 38 آف دا کانسٹیٹیوشن وہ کہتا ہے کہ ریاست اس چیز کے لیے رسپانسبل ہے کہ ریاستی جو کامن میسز ہے، جو پبلک ہے، اس کو اویلیبل ریسورسز میں وہ روزگار فراہم کرے جو اس کی زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے. اور کمپنسیشن نہ صرف
فارم میں ہو، بلکہ جتنے بڑے بڑے پروجیکٹس ہیں، چاہے آپ خود تو کرتے نہیں ہیں، باہر سے جتنے بھی پروجیکٹس ہیں، چاہے چائنیز کمپنیز کے ساتھ ہیں ویریس، اور پوری پاکستان کی مینوفیکچرنگ، سب سے پہلے مینوفیکچرنگ اور اسی طرح باقی جو انڈسٹریل پلاننگ ہے آپ کی، سب سے پہلے آپ کنسرن کر لیں، سب سے پہلے آپ فوکس کر لیں اپنے ایریا، جو ہمارے ایریا میں آگ لگی ہے ان لوگوں کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے، کیونکہ ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی مور دین 30-35% لوگ یہاں سے منسلک ہیں. کریں گے کیا؟ مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آ رہی، لیکن ہمیں ایک آن دا گراؤنڈ کام چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ ہمیں ایسے کمپنسیٹ کیا جائے کہ جب تک درخت تو آپ ہر حال میں لگائیں گے، اور مور دین 150% پہ آپ لگائیں گے، کیونکہ یہ لوگ پوری دنیا لگی ہے. میں آلریڈی گلوبل وارمنگ کا شکار ہوں. بلوچستان میں ایوریج رین اگر 5 منٹ ایوریج ٹائم ہے رین، اور پوری سال مطلب بارشیں ہوئی نہیں ہے کچھ، مطلب بارشوں کا کوئی آتا پتہ تب چلے گا جب یہاں پر کوئی درخت ہوں انہیں کھینچنے کے لیے. اٹ شوڈ بی سیریس کہ اس چیز کو کیسے کمپنسیٹ کریں. کمیٹیز بٹائیں، لوکل لوگ بھی اس میں ہوں، اور فائنینشیل ایکسپرٹس اس میں بٹائیں کہ ان لوگوں کو کمپنسیٹ کرنے کا طریقہ کیا ہے. میری یہ سجیشن ہے کہ جو مینوفیکچرنگ، جو جتنی بھی پلاننگ ہے، جتنی بھی فوکسڈ ہیں، سب سے پہلے اپنے جس ایریا میں آگ لگی ہے، اور تمام کی تمام پلاننگ، وہ تمام کی تمام ایلوکیشن سب سے پہلے اس ایریا کی طرف چلی جائے، کیونکہ پوری پاکستان کی ہر جگہ اگر ہوتی ہے تو سب سے پہلے لوگ یہ سب سے زیادہ ڈیزرونگ ہے. اینڈ دا سیکنڈ از انٹرنیشنلی جتنے بھی کانٹریکٹس آتے ہیں سب سے پہلے اس ایریا کو اگنور نہ کیا جائے. اینڈ دا تھرڈ از ایک ویل ڈیولپڈ اور ایک اچھے وی کین سے پوٹینشیل NGO کے ذریعے وہ لگائے جائیں جو جتنے بھی درخت ہیں. اگر 35% کے جتنے درخت ہیں، لیٹ سپوز اگر 2 لاکھ درخت بھی جلے ہیں، تو آپ لوگوں نے 150% پہ اپنے درخت واپس لگانے، کیونکہ اس میں درخت جو ہے کیا نام ہے، وہ ہمیشہ ضروری نہیں ہوتا. اگر آپ 3 درخت لگا لیں اور سارے بڑھیں گے بھی، اس میں 2 یا 1 واپس خراب ہو کے ریموو ہو جاتا ہے اور وہ بڑھتا ہی نہیں ہے. تو بہتر یہی ہوگا کہ ہمیں اس طرح کمپنسیٹ کریں. تھینک یو.